السلام علیکم. جس دن مجھے تھوڑی سی امید لگتی ہے نا سسٹم کے اندر کہ اب آج کچھ ہمیں بہتری کی خبر آئے گی یا آج ہمیں کچھ ایسا پتہ چلے گا کہ پاکستان کی عوام کے لیے کچھ تھوڑا سا زیادہ نہیں زیادہ نہیں بس تھوڑا سا کام ہوا ہے، اسی دن ہی مجھے ٹھک کر کے ایک شاکر ملتا ہے. ٹھک کر کے وجہ سے ہوتا ہے نا کہ سر پہ کوئی ڈنڈا مارتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بھائی ریالٹی چیک بینیش آپ کو ایک ریالٹی چیک دینا. اور پھر جب مجھے ریالٹی چیک ملے گا تو آف کورس وہ میں آپ کو پاس آن کروں گی. ویکینڈ گزرا کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے، بڑا ہیپننگ ویکینڈ گزرا. اور پہلا ورکنگ ڈے تھا اور جب میں اپنے شو کی تیاری کر رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اور جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آتی ہے تو تب یہ بات بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ سیکیورٹی پر تو بات ہوگی. اور اس وقت جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، میں اب وہ جملہ بولنے والی ہوں کہ آپ سب نے مجھے نیچے کامنٹ میں یہ کہنا ہے کہ بینش آپ کیا باتیں کر رہی ہیں. جب سے آپ پیدا ہوئی ہیں، بلکہ میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی میرے بڑے بھی اور میرے بڑوں کے بڑے بھی یہی جملہ سنتے تھے کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. لیکن ایکچولی پاکستان اس وقت حقیقی معنوں میں ان دا ٹرو سینس بہت ہی ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. اور اس لیے کیونکہ اس ٹائم پر ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی اندرونی اور بیرونی چیلنجز پاکستان کو ہیں. بیرونی چیلنجز کیا ہوتے ہیں؟ سیکیورٹی، فائنانسز، آپ کے انٹرنیشنل ٹائز، آپ کی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ٹائز، بیسیکلی اوور آل آپ کی سیکیورٹی ہوتی ہے اور پیسے. اور کیونکہ ان دا ماڈرن ڈے اٹ از آل اباؤٹ منی. اکانومی جو ہے وہ آپ کی کیسی ہے. اور اندرونی مسائل ہمارے کیا ہیں؟ اندرونی مسائل بھی یہی ہیں. جی سیکیورٹی اور پیسہ. اندرونی مسئلہ بھی یہی ہے. دشمن قوتیں ایک بار پھر سے سرگرم ہو چکی ہیں اور اس بار انہیں نظام کے اندر سے بھی بھرپور قسم کی فیسیلیٹیشن مل رہی ہے. انصاف کے نام پر جو عدالتیں ہیں وہ آئین کو منو ان اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تشریح کر رہی ہیں. میں اکثر ریسنٹ ٹائمز میں جملہ بولتی ہوں، میں دوبارہ بولوں گی، تب تک بولتی رہوں گی جب مجھے لگے گا، کیونکہ میں جمہوریت میں یقین رکھتی ہوں اور میں اپنی آواز اٹھاتی رہوں گی. ریسنٹ ٹائمز میں بہت زیادہ سپریم کورٹ کو یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ جی وہ بہت سپریم ہے، اور وہ جو بھی ہمیں تشریح دے گی بینش سلیم کو، آپ دیکھنے والوں کو وہ تشریح ماننی پڑے گی. اب سپریم کورٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے ماننی تو پڑے گی، کیونکہ مجھے اپنا شو بند نہیں کرانا، مجھے اپنا یوٹیوب چینل بھی بند نہیں کرانا، مجھے کام بھی کرنا ہے. اور میری سکسیس اسی میں ہے کہ میں ہر وقت ہر دور میں کام کرتی رہوں. وہ کہتے ہیں نا جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. تو پھر بھی میں اس بارے میں بات کروں گی کہ مانا کہ سپریم کورٹ سپریم ہے، لیکن ایسا ہی کیا کہ آپ ایک ایسی تشریح کریں جو کہ صحیح اور غلط کا ڈفرینس ہی ختم کر دے. میں ہمیشہ پرسنلی اب یہ خبر سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں، تجزیے کی بات کر رہی ہوں، سچویشن کی بات کر رہی ہوں، آپ یہ کہہ لیں کہ ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کر رہی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرامیٹر ایک ہونا چاہیے. جیسے کہ نواز شریف نے ایک بات چھپائی اور وہ صادق اور امین نہیں رہے، اور پیناما تھا، پیناما میں سے اقامہ نکلا، اقامہ کے اوپر ایک مانیٹر جج بٹھایا ہوا تھا جس نے اس ٹائم فریم کے اوپر انشور کرنا تھا کہ وہ جو ہیرے چنے گئے ہیں نا جی آئی ٹی کے، ایم آئی اے، آئی ایس آئی، فلانا ٹمکانا، وہ قطر جائیں، قطر سے جا کے پوری انفارمیشن نکال کر کے لے کر آئیں، اور پھر وہاں سے اقامہ نکلا. اور پھر اقامہ کے آگے سے بھی کیا نکلا؟ بیسیکلی وہ تنخواہ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے نہیں لی تھی، اور ان کو ایک منتخب وزیر اعظم کو ان لوگوں نے گینگ اپ کر کے مل کر کے اس شخص کو جو کہ ووٹوں کے ذریعے عوام کے چناؤ سے آتے ہیں، ایک سازش کر کے نکال دیا. اوکے فائن، نو پرابلم، میرا کون سے نواز شریف صاحب رشتہ دار ہے، نکال دیا. لیکن جب ایک اور وزیر اعظم کی باری آتی ہے اور ان کا اتنا بڑا ایک کیس ہو کہ ان کی ایک ناجائز اولاد ہے جس کو وہ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں، پاکستان میں نہیں باہر ہی کہیں، اور خیر پاکستان میں تو اس کے بارے میں بولتے نہیں نا کیونکہ وہ کیس ہی نہیں چلنے دیا جاتا، لیکن ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا رہا، ان سے صادق اور امین کا ٹیگ نہیں لیا جا رہا. کیونکہ جی وہ پاپولر ہے، اور ایکچولی وہ پاپولر نہیں ہے کیونکہ ان کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ وہ پاپولر ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان. نواز شریف نے تنخواہ چھپائی، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. عمران خان نے بیٹی چھپائی لیکن ان کا کیس ہی نہیں چلنے دے رہے. آئی نو کہ یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پیرامیٹر ایک رکھنا چاہیے سپریم کورٹ کو. اگر پیرامیٹر ایک ہوگا تو بیٹی چھپانا زیادہ بڑا جرم ہے یا پھر
بیٹے سے نہ لینے والی تنخواہ چھپانا زیادہ بڑا جرم ہے، یا آپ فیصلہ کریں. میں کلیئر ہوں سر، میں بالکل کلیئر ہوں، مجھے اس کے لیے سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں ہے. آئی نو کہ اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس میں زیادہ بڑا کرائم کون سا. اچھا چلیں ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں. آپ کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے اگر آپ نے سیاستدانوں کی عزت اچھالی. فیصل واجا نے یہی بولا تھا نا، بعد میں معافی مانگ لی، بعد میں کہا کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا واٹس ایور. اس کے اوپر فیصل واجا کو کنٹیمپٹ ہوا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ پاکستان تحریک انصاف جو کہ کلیم کرتی ہے کہ ہم لیڈرز ہیں اور ہم دنیا جہاں کے مشہور ترین لوگ ہیں، ہم تو بھٹو سے بھی زیادہ مشہور ہیں، ہم تو بھٹو سے بھی بڑے لیڈر ہیں، ہم تو بے نظیر سے بھی بڑے لیڈر ہیں، نواز شریف کو تو کسی کھاتے میں لیتے نہیں ہیں، شہباز شریف کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بلاول بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو یہ کیا اس کا کیا ہے، نیلسن منڈیلا سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں میں تو نیلسن منڈیلا کا پتہ نہیں، نیلسن منڈیلا نے ایسی جیل تھوڑی نا کاٹی تھی، دیسی مرغی دیسی انڈے. خیر اس طرف میں آتی ہوں، اس طرف بھی آتی ہوں میں. تو اس پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ٹاؤٹ بولتے ہیں. اب زیادہ برا کیا ہے ٹاؤٹ بولنا کہ ہم آپ کی پگڑیاں کے ساتھ فٹ بال کھیلیں گے. مجھے اس کے لیے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن نہیں چاہیے، مجھے اس کے لیے کسی جج کا ڈیسیجن نہیں چاہیے کہ کس کو کیا زیادہ بےزتی محسوس کروا رہا ہے. کہ فیصل واڈا کو کنٹیمپٹ جانا چاہیے، وہ تو خیر ان کو گیا، بعد میں معافی بھی ہو گئی، لیکن پی ٹی آئی والوں کو نہیں گیا کنٹیمپٹ، کیونکہ شاید ان کو بےزتی نہیں فیل ہوگی. یعنی کہ پی ٹی آئی اگر کچھ کرے تو وہ غلط نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لیڈرز بےزتی کرے تو وہ بےزتی نہیں ہے، وہ عزت ہے. بھئی ہمارا نام لیا جا رہا ہے، ہم پاپولر تو ہو رہے ہیں، چلیں جی کوئی بات نہیں، ہم پاپولر تو ہو رہے ہیں. میں اس پورے کانسیپٹ سے ڈس ایگری کرتی ہوں. ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا چاہیے، ریاست اسی کو کہتے ہیں. قانون اسی چیز کا نام ہے کہ وہ فیس نہیں، وہ کیس دیکھے. تو اگر کچھ چیز اگر آپ ڈکلیئر نہیں کرتے اور آپ چھپاتے ہیں اور آپ پھر الیکشن لڑتے ہیں اور پھر آپ ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو پھر آپ صادق اور امین نہیں رہتے اور پھر آپ کو گھر جانا پڑتا ہے. تو پھر یہ یارڈ سٹک ہر ایک کے لیے سیم ہونی چاہیے، پیریڈ. اچھا آگے آجائے، بات کی اور چلی گئی ہے، بڑی باتیں ہو گئی ہیں بھائی سپریم کورٹ کے بعد. اچھا یہ چلے گا، یہ معاملہ چلے گا، میلٹنگ پوائنٹ آ رہا ہے. ہمیں خود ہمارے ڈیفینس منسٹر کہہ رہے ہیں اینی ٹائم اٹ کین بی اے میلٹنگ پوائنٹ. ہمیں فوجی حضرات بھی بتاتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم پر میلٹنگ پوائنٹ آ جائے گا. اب اس سے زیادہ میں آگے آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہتی. جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز، وہ پی ٹی آئی کو ملنے والے پے در پہ ریلیف پر بھی بول اٹھی ہیں، خبردار کر رہی ہیں کہ بھائی جس مجرم کو آپ واپس لانا چاہتے ہیں، آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان کے حق میں فیصلے دے کر کے پاپولر ہو جائیں گے، وہ کسی قیمت پر. مریم نواز تو یہ ہونے نہیں دیں گی، اور اگر مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب بھی یہی سوچتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست بھی یہی سوچتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چاچو بھی یہی سوچتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی یہی سوچتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دا موورز اینڈ شیکرز وہاں پر جو پلس ہے وہ یہی ہے. اب پرابلم ہے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو دشمن طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے جو سیاستدان ہیں وہ ایوانوں تک پہنچ گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے تو کھل کر کے پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، انہوں نے کھل کر کے خیبر پختونخوا حکومت نہیں کہا، انہوں نے کھل کر کے علی امین گنڈا پور کو نہیں للکارا، لیکن وہ میسج دے گئے کہ حافظ صاحب نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور اب ان کو ڈنڈے سوٹیاں پڑنی ہیں. صحیح بات ہے، لاتوں کے بھوت بھاتوں سے نہیں مانتے ہیں. آپ کی ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گرد ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور آپ یعنی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا جو بنوں میں ہوا امن مارچ کے نام کے اوپر اندر بندے گھسائے گئے، بندے مروائے گئے، مینیپولیشن کی گئی. کس لیے؟ صرف اس لیے کیونکہ عمران خان ملک کے وزیر اعظم نے، اور ان کو جیلس سی فیل ہو رہی ہے، وہ جیلس بلی بنے ہوئے ہیں، وہ سڑ سڑ کے سوا ہو رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے تو بھائی رکو ذرا، ویٹ کر لو، آپ بھی تو تھے وزیر اعظم، آپ نے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں؟ سسٹم کے حساب سے چلیں گے، الیکشن لڑنے کے قابل ہوں گے، اپنی عقل ٹھکانے رکھیں گے، انسان کے بچے بنیں گے تو دوبارہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. The only way to survive in this world is just to fight. لیکن وہ فائٹ کنسٹرکشن کے لیے ہونی چاہیے، ڈسٹرکشن کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ شاید بات عمران خان کو نہیں سکھائی گی کیونکہ پولیٹیکل مٹیریل نہیں ہے، عوامی مٹیریل نہیں ہے، اینی ویز. اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ داخلی اور خارجی کا جو فرق ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اپنے لیڈر کی بازیابی کے لیے پی ٹی آئی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. اداروں کے خلاف پروپیگنڈا اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے. خارجیوں نے روایتی دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ
کچھ نہ کرنے کی سوچ لی ہے، اور بلکہ انہوں نے روایتی دہشت گردی خود شروع کر دی ہے، اور ان کے داخلی جو سہولت کار ہیں انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے لیے اپنی کمر کس لی ہے۔ ٹی ٹی پی سربراہ کی جو مبینہ طور پر خفیہ کال پکڑی گئی، جس میں پاکستان کے عوام کے خلاف دہشت گردی کی ہدایات دی جا رہی ہیں، آئے روز پاک فوج کے جو جوان ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 1 سال کے اندر اگر میں آپ کو ایک فگر بتا سکوں تو رفلی اٹ از لائک 137 جو جوان ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے خلاف دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم کریک ڈاؤن کر لیں، کسی طرح ہم دہشت گردوں کو پکڑ لیں۔ موجودہ عدم استحکام کے تانے بانے پاکستان تحریک انصاف سے مل رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج جو ہمیں ایکشن ہوتا ہوا دکھائی دیا، جس کے اوپر پی ٹی آئی کے رونے پٹنے سے آپ پہ شروع ہو گئے کہ جی تحریک انصاف کے انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر جو کہ احمد وقاص جنجوعہ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان پر الزام یہ ہے کہ وہ دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج پی ٹی آئی کے جو مرکزی دفتر ہے اسلام آباد میں، اس میں ایک ڈیجیٹل سیل قائم ہے، اور جو ڈیجیٹل میڈیا سیل ہے اس کے مرکزی دفتر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شواہد کی بنیاد پر ٹھوس ثبوتوں کی ٹھوس خبر کے اوپر انہوں نے چھاپا مارا، اور پولیس ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، ملک دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ملکی اداروں کے خلاف منظم کیمپیننگ چلا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج دہشت گردوں کے خلاف کسی بھی آپریشن کی بات ہو تو پی ٹی آئی کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ بات کریں آپریشن کی تو پی ٹی آئی کی دم پر پاؤں آ جاتا ہے، چائیں 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 ان کی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز یہ ان دہشت گردوں کے ساتھ مل کر کے ایک ملیٹنٹ ونگ بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ میں بہت بڑی بات کرنے لگی ہوں تو بڑے تحمل سے آپ نے سننا ہے، مجھے پتہ ہے اگر آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں تو آپ مت سنیں اس بات کو، آپ یہ پلیٹ فارم چینج کر لیں، کہیں اور چلے جائیں ابھی، کیونکہ میں آپ کو سچ بتاؤں گی، اور سچ کڑوا ہوتا ہے، اور اگر آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے تو آپ یہ بات غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ ہو کیا رہا ہے، کسی بھی کال دی جاتی ہے احتجاج کی، کوئی اگر جلسے کا کہا جاتا ہے، اول تو اجازت نہیں ملتی، اگر اجازت ملتی بھی ہے تو بندے اکٹھے نہیں ہوتے، اور پی ٹی آئی کو شروع سے یہ المیہ رہا ہے کہ ان کے لوگ نکلتے نہیں ہیں، اسی لیے تو 2018 میں بھی آر ٹی ایس بٹھا کر کے ان صاحب ان صاحب کی ان محاشے کی حکومت بنانے کی کوشش کی گئی۔ بہادر تو بالکل نہیں، سوری جی میں لفظ واپس لیتی ہوں، ڈرپوک ترین انسان ہے عمران خان۔ اچھا تو اب ہوتا کیا ہے کہ پنجاب سے ان کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے، وفاق سے ان کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے، پٹھانوں سے، خیبر پختونخوا سے ان کو وہ سپورٹ مل رہی ہے، تو وہ جو دہشت گرد ہے نا، یہ ان کو پلیز کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ان کے خلاف کچھ نہ ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں، ٹی ٹی پی ٹی آئی، یہ ایسے نہیں کہا جاتا ان کو۔ عمران خان صاحب کو طالبان خان ایک ٹائم پر ایسے نہیں کہا جاتا تھا، گڈ طالبان بیڈ طالبان کی جو ڈیفینیشن اور جو اصطلاح تھی وہ ایسے ہی نہیں ان صاحب نے نکالی تھی۔ سو پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پلیز کرنا چاہتے ہیں، اپنا ملیٹنٹ ونگ بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ٹائم پر جنرل فیض کو بھی بنا لیا تھا، آن بورڈ کر لیا تھا، اور جنرل فیض کو ظاہری سی بات ہے اپنے ٹینیور کا پتہ تھا، اینڈ بیکاز ہی واز اے جنرل سو ہی واز جسٹ تھنکنگ اباؤٹ، ہی واز این ایمبیشیس جنرل، ویری ویری ایمبیشیس جنرل، رائٹ؟ تو یہ ان سب کی ملی بھگت تھی۔ اب اسی لیے کوئی بھی آپریشن، آپ بس آپریشن کا او بول دیں، پی ٹی آئی کی رونے پٹنے سے آپ پہ چیخیں ان کی ہوتی ہے، چین 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 چین۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے فوراً بعد عمر ایوب نے پریس کانفرنس کی، اور بھائی رو رہے ہیں ہمیں آزادی نہیں ہے، پورا انہوں نے لان تان کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو نہ پی ٹی آئی کا نام لیا، نہ انہوں نے کے پی کے کا نام لیا، نہ انہوں نے کے پی کے حکومت کا نام لیا۔ بنو کے اندر جو سارا واقعہ ہو اس کی پوری ذمہ داری خیبر پختونخوا حکومت کی تھی، ہونی چاہیے تھی۔ یہ تو کہتے ہیں ہم تو بڑے طاقتور ہیں اور ہم تو بڑے پاورفل ہیں، تو ان سے یہ نیگلیجنس کیسے ہوئی؟ یہاں پر ان کو شکست نہیں ہونی چاہیے تھی بنو واقعے کے اندر، لیکن ہوئی شکست، ہوئی کیونکہ انہوں نے خود جان بوجھ کے کرایا۔ اگر ہمارے جو محافظ ہیں، جو صوبے کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو سیکیور کرتا ہے نا، آپ کے فیملی کا ہیڈ آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ کو سیکیور کرتا ہے نا، آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کا بڑا بھائی، جو آپ کے گھر کا بڑا ہے وہ آپ کو تحفظ دیتا ہے۔ اگر آپ کے ملک کا ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو آپ کو تحفظ دینے کے بجائے آپ کے دشمنوں سے، دہشت گردوں سے جا کر مل جائے اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے اندر بالکل اپنا حصہ ڈالے، تو آپ مجھے بتائیں آپ ان کا کیا کریں گے؟
بتائیں آپ مجھے. اور اس کے بعد آپ آ کے پریس کانفرنس کریں, اپنے DGISPR کے اگینسٹ آ کے پریس کانفرنس کریں, پورے پاکستان کے اگینسٹ آ کے پریس کانفرنس کریں, اور اس پریس کانفرنس پہ کھلا جھوٹ بولیں کہ بھائی ہمیں آزادی نہیں ہے. جتنی آزادی PTI کو ہے اور جتنی آزادی ان کے سو کالڈ لیڈر کو ہے, اتنی آزادی تو اس وقت ملک کے وزیر اعظم کے پاس نہیں, اتنی آزادی تو بینر سلیم کے پاس نہیں ہے بھائی. مجھے بھی کنٹمپٹ سے ڈر لگتا ہے, مجھے کچھ فوجیوں سے بھی ڈر لگتا ہے, مجھے کام بھی کرنا ہے, مجھے زندہ بھی رہنا ہے, مجھے اپنا شو بھی بند نہیں کرانا ہے, مجھے سچ بھی بولنا ہے, مجھے اپنا آئی ہیو ٹو اسپیک مائی مائنڈ آؤٹ, آئی ہیو ٹو گیو یو دا انفارمیشن. تو میں بھی اتنی آزاد نہیں ہوں جتنی آزاد یہ PTI کے لوگ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمر ایوب کی پریس کانفرنس PTI کی پوری ٹیلی ویژنس پر دکھائی گئی, تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ بھائی یہ DGISPR ابھی آ کر کے بول رہے ہیں کہ جی اب بس اب ڈنڈا ہی چلنا ہے. ٹھیک ہے, ان کے الفاظ یہ نہیں تھے لیکن مطلب ان کا یہی تھا. تو یہ ڈنڈا کن لوگوں پہ چلنا ہے؟ یہ کس کی آزادی کی بات ہو رہی ہے؟ وہ تو 2 گھنٹے کے بعد عمر ایوب آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ایسی تیسی پھیر رہے ہیں. سو بھائی بنو واقعہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے, جہاں امن مارچ میں چند شرپسند جان بوجھ کر داخل کیے گئے, افواج کے خلاف نعرے بازی کرائی گئی اور فائرنگ کر کے کئی لوگوں کی جان لی گئی. وفاقی حکومت کے مطابق بنو واقعے میں تحریک انصاف براہ راست ملوث ہے, اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پاک فوج کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اور لگاتار بنایا جا رہا ہے عوام کو بھڑکانے کے لیے. ایک اور نیا کام جو بشرا بی بی نے شروع کیا, جی پہلے جی کیا ہارپک کے قطرے مجھے آرسنک دیا جا رہا ہے, عمران خان صاحب کے بقول بشرا بی بی کو یہ کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے بقول کہ جی پتہ نہیں جی بشرا بی بی نہ ہو گئی, کوئی لیڈی ڈیانا ہو گئی یا پتہ نہیں کون ہو گئی. میں تو خیر ان کا مقابلہ ان سے کرنا بھی نہیں چاہتی ہوں, جن کے پیچھے جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پڑی ہوئی ہے, مطلب جھوٹ آپ ان کے سن لیں. تو بشرا بی بی کے نام سے PTI کے حامی یوٹیوبرز من گھڑت بیانیے بنا رہے ہیں, اور یہ وہ یوٹیوبرز ہیں جو کہ اتنے بہادر ہیں کہ وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے, اتنے بہادر ہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر بیٹھ کر کے وہاں پہ اسائلم سیکھ کر کے جھوٹ بول کے کہ ہائے ہماری جان کو پاکستان میں خطرہ ہے, ہمیں اس ملک کی نیشنلٹی مل جائے, ہمیں وہ ملک اڈاپٹ کر لے, وہاں بیٹھ کر کے وہ ایک من گھڑت بیانیہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک ہو رہا ہے, عمران خان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. جی یہ دیکھیں جی ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. اب میں کچھ بخیر بولنا نہیں چاہتی, اگر واقعی عمران خان صاحب کو ایک ڈنڈا پڑ جائے نا, ایک ڈنڈا, ایک صحیح 76 پڑ جائے نا, تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ آدمی کیسے ستر نہیں ہوتا, سیدھا ہو جائے گا. یہ اس کا مقصد, ان باتوں کا مقصد, اس بیانیے کا مقصد صرف یہ ہے کہ PTI کے سپورٹرز کو بھڑکایا جائے, ان کو انسٹیگیٹ کیا جائے, آگ لگائی جائے. اور حقیقت میں عمران خان جو ہیں وہ جیل میں VVIP پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. عمران خان کسی قید تنہائی میں نہیں ہے. باتیں سنیں تو کہتے ہیں جی قید تنہائی میں, کون سی قید تنہائی میں؟ آپ ہر ہفتے انٹرنیشنلی آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں. کون سی قید تنہائی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 6 کمروں کی بیرک ملے واک کرنے کے لیے, آپ کو جم ملے, آپ کو کتابیں ملے پڑھنے کے لیے, آپ کو ٹیبل ملے, آپ کو کرسی ملے, آپ کو دیسی مرغی ملے, آپ کو دیسی گھی کے اندر پکا ہوا کھانا ملے, آپ کے سپریٹ ملازم ہوں, ٹھیک ہے, جس بیکاز کہ جی آپ ایک ہائی پروفائل آپ ایک قیدی ہیں. حالانکہ ان میں کوئی ہائی پروفائل والی بات نہیں ہے. جو اکلوتی گھڑیاں تحفے میں دی گئی, اکلوتی گھڑی اس کو اونے پونے داموں چور بازار میں جا کے بیچ دے, جس کی جو بیگم ہے وہ توشہ خانہ سے ٹیبل میٹ تک اٹھا کر کے لے جائیں, جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کے مرتکب ہوں, جن کا نکاح ڈائسی ہے, جن کی اولاد ڈائسی ہے, جن کے رشتے ڈائسی ہیں, خون کے رشتے ڈائسی ہیں, خود بنائے ہوئے رشتے ڈائسی ہیں. I just don't know. I can just go on and on and on. لیکن یہ مورلز کی بات ہے. اینیویز چھوڑیں جی. اب حقیقت میں جی جو صاحب ہیں ان کو مل رہا ہے جی VVIP ٹریٹمنٹ, اور مسئلہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے یہ پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے اپنے حامی یوٹیوبرز کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ بھائی جس نے عمران خان کی سب سے زیادہ بری حالت بتائی ہے نا, اس کو سب سے زیادہ ڈالرز ملیں گے, اور جو سب سے بری حالت بتا کے عمران خان صاحب کی جو ہے قوم کو رلائے گا نا, اس کا اتنا ہی بول بالا ہوگا. تو میں تو صرف یہ کہوں گی کہ یہ جھوٹ ہے. میں آپ کو پہلے سے وارن کر رہی ہوں, عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں, صحیح حالت میں ہے. ٹھیک ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں, نو 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 نو, دماغ ان کا بالکل ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے کہ کیسے مینیپولیٹ کرنا ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیسے سیاست کرنی ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیسے چالیں چلنی ہیں. اور یہ ایک چال ہے دونوں میاں بیوی کی مل کے جیل کے اندر سے, تاکہ پاکستان کی عوام کو مینیپولیٹ کیا جا سکے, اپنے اسٹارڈم کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے, لیڈری کا نہیں, اپنے اسٹارڈم کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے. ہی از اے نارسسٹ, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ آپ نے ان کی باتوں میں آنا نہیں ہے, اور آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے, رائٹ. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.